بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سجاد حسین, وائس پریزیڈنٹ آل کارگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دہلی. آج اقصد کی طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس کا ٹاپک تھا اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف مرثیہ ان بلٹستان ان لداخ. اس میں ہمارے اسٹیم اسپیکرز تھے مسٹر کاچویس فندیار خان, مسٹر آخون اصغر علی بشارت, مسٹر آخون صفدر, مسٹر فیروز ربانی اور مسٹر رضا امجد بڈگامی. یہ جو پورا سیشن تھا وہ صرف اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف مرثیہ ان لداخ کے بارے میں نہیں تھا, لیکن اس کے بارے میں بھی تھا کہ لٹریچر کا امپورٹنس کیا ہے سوسائٹی میں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اقصد کے فارمر ایلومنائز اور فارمر پریزیڈنٹس بھی موجود تھے, جو بخوبی دکھاتا ہے کہ اقصد ایک اسٹرانگ اور کنیکٹڈ کمیونٹی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں سلام و آداب پیش کرتی ہوں. میں آسیہ بانو, جنرل سیکریٹری آف آل کارگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دہلی, آج کے اس اہم سیمینار کی میزبانی کی فرائض انجام دے رہی ہوں اور آپ سب کا آج کے اس پروقار اور علمی محفل میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہوں. آج کا یہ پروگرام لداخ اور بلٹستان میں مرثیہ کی ابتدا اور ارتقاء کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے. یہ صرف ایک ادبی نشست نہیں بلکہ ایک کوشش ہے کہ ہم اس عظیم روایت کو سمجھیں, محفوظ کریں اور نئی نسل تک منتقل کریں. وہ روایت جس میں کربلا کی سچی تصویر, درد کی شدت اور عشق اہل بیت کی خوشبو بسی ہوئی ہے. ہمیں فخر ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے علمی اور ادبی شخصیات موجود ہیں جو اپنے علم اور تجربے سے ہمیں مستفید کریں گے. تو سب سے پہلے اس محفل کا آغاز کلام الہی کی تلاوت سے کرتے ہیں. میں دعوت دیتی ہوں ناظر حسین کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على رسول الله وآله الأطهار. شکریہ ناظر حسین. میں گزارش کرتی ہوں پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہمارے مقررین سے کہ آپ سب اسٹیج پر تشریف لائیں اور محفل کو رونق بخشیں.
नाम बताएंगे कौन कौन है? जी, सबसे पहले मैं गुजारिश करती हूँ जनाब मोहतरम जनाब काजो इस्कंदर खान साहब कि आप स्टेज पर तशरीफ लाइए। इसके बाद मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम जनाब आखुन असगर अली बशारत साहब की कि आप स्टेज पर तशरीफ लाइए। इसके बाद मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम जनाब रज़ा अहमद बड़गामी साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। और अब मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम जनाब फिरोज अहमद रब्बानी साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब महफिल के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हुए मैं दावत देती हूँ आसिया बानो को कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और इस्तकबालिया तकरीर पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम सब यहाँ एक खूबसूरत मकसद के लिए जमा हुए हैं। मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, मुक़र्रिरीन शरका और आदाब दोस्त हज़रात को आज के इस बाबरकत और इल्मी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना मेरे लिए बाइस मसरत और फ़ख्र है। हम आपकी आमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी मौजूदगी इस प्रोग्राम की शान और बरकत है। आज का ये प्रोग्राम तमाम करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मौजू है बल्तिस्तान और लद्दाख में मरसिया की इब्तिदाई और इर्तिक़ा पर गौर व फ़िक्र और मुकामले के लिए। ये न सिर्फ हमारे अदबी रिवायात का इजहार है, बल्कि हमारे तहज़ीब और इज्तिमाई शऊर के भी अक्कासी करता है। हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं हमारे मोहतरम मुक़र्रिरीन को, जनाब काजो इस्कंदर खान साहब, आईएएस ऑफिसर, शायर व अदीब, जिनकी इल्मी व अदबी खिदमत हमारे लिए मशअल राय है। जनाब आखुन असगर अली बशारत साहब, पद्माश्री अवार्ड याफ्ता मरूफ बल्ती शायरी व अदीब, जिनका कलाम और काम बल्तिस्तान की ज़बान व अदब के नुमाइंदा है। जनाब फिरोज़ अहमद रब्बानी साहब, रिसर्च स्कॉलर, जामिया मिलिया इस्लामिया, जिनकी इल्मी तहक़ीक़ मरसिया की अदबी पहलू पर रोशनी डाली। जनाब रज़ा अमजद बड़गामी साहब, मरूफ शिना शायर व अदीब, जिनकी मौजूदगी शिना ज़बान व अदब की नई जहत देगी। ये सेमिनार ना सिर्फ इल्मी बहस व मुबाहसा के मौक़े फराहम करना है, बल्कि हमारे सक़ाफ़ती वरासत को महफूज करने की एक संजीदा कोशिश है। हमारी जानिब से ये एक अदमी सी कोशिश है, अपनी ज़ुबान और अदब को समझने की जानिब हो सकता है। इस कोशिश में बहुत सी खामियां रही हो और बहुत सी बातें रही हो, इसलिए आप सबसे मोदबाना गुजारिश करती हूँ कि हमारी लग़्ज़िशों को दरगुज़र करते हुए अपने नेक राय और मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजिए। मैं एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम करती हूँ और दुआगो हूँ कि आज के इस नशत हम सब के लिए इल्मी, फ़िक्री और रूहानी एतबार से मुफीद और यादगार का साबित हो। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिया बानो। अब मैं मौलाना गुजारिश करती हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद जावेद साहब से कि वो मकाम खिताब पर तशरीफ लाएं और मशरक़ खानी से महफिल को पुरसोज बनाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मरसिया फरियाद ज़ैनब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोने मीमोन छोन जिम से सलाह लोपारी का खुरबे नंपो
জিচা করে জেনা شهداء برایاتون نزیز باره خدایا نازیالا شکر بے یا تدبی فیلا Tiaguna son, strana yola son, ni mostore zena, sningla me jene ni mauzin, esrimola guame. Gomet banar weka mede sumnar el jab mendogi ka erzik zereng mikpa la pos kore zena zampal labore zatika kyofi destrimo zena ponga mina nga bisya ngawe kakaleyo shafana mimo fases kore zena जैसे नहर फुराती रोलते हैं नीमो आलमदा गैरात पो इनयो दुशेन मानिश मागी چیزے کھرے حل حلا بنچے سکلا بورے زینا اللہ نعت اللہ القوم الظالم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں دعوت دیتی ہوں اس پروگرام کے پہلے مقرر جناب محترم فیروز احمد ربانی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں. ان کا استقبال درود سے کریں. بر محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. آج کے اس پروگرام کے عزیز مہمانان گرامی قدر جناب کاچو اسفندیار خان صاحب
اور کرگل کی سرزمین اور بالخصوص بلتی ادب کے ایک عظیم درخشاں ستارے کا نام جناب آخوند بشارت حسین صاحب، شنا زبان و ادب کے ایک نامور سپاہی شاعر و ادیب جناب رضا امجد بڑگامی صاحب، صفحے اول میں بنی ہاشم کی نمائندگی کرتے ہوئے آغا ہادی صاحب، اور میمنہ و میسرہ میں بیٹھے ہوئے اقصد کے تمام جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جو مرثیہ کے عنوان پہ رکھا گیا ہے، خود صفدر صاحب کی تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائیے آغا صاحب کے لیے ایک بہترین ساتھی، ایک صلوات کے سے ان سے استقبال کریے آپ، محمد وآل محمد۔ مرثیہ میں ان تمام بہترین شعراء اور خطباء اور ادباء کے درمیان صرف ایک تمہید کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوں، نہ کوئی طویل مقالہ پڑھنا ہے، نہ کوئی طویل بحث کرنی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے میرے دوست، احباب، بھائی بہن جو موجود ہیں، انہیں صرف لفظ مرثیہ اور مرثیہ کے بارے میں تھوڑی سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ دیکھیے، مرثیہ جو لفظ رسا سے نکلا ہے، رسا غم، آہ و فغاں جب شعر کے قالب میں ڈھل جائے تو مرثیہ ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ دنیا میں پہلا مرثیہ کب کہا گیا، کب لکھا گیا، کس زبان میں لکھا گیا، لیکن اتنا ضرور ہے بشریت کی تاریخ میں روئے زمین پر جب اس بشر کی تاریخ پہ ہم اور آپ نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک باپ ملتا ہے جو اپنے بیٹے کے قتل میں مغموم ہو کر جن کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، دل کی آہ و فغاں لہجے کا وہ درد، صفحے ہستی پر شاید وہ پہلے حروف تھے جنہیں مرثیہ کہا جانا چاہیے، اور یہ پہلا مرثیہ گو روئے زمین پر حضرت آدم تھے، اور جس پر مرثیہ کہا وہ ان کے بیٹے ہیں، شہید اول تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دنیا کی پرانی زبانوں میں۔ بہت ساری زبانیں ہیں جن میں پرانی مشہور زبانوں میں عبرانی زبان ہے۔ عبرانی زبان میں جس زبان میں توریت نازل ہوئی، اس توریت کے اندر حضرت داؤد کا ایک مرثیہ ہے، اور وہ مرثیہ اور کسی پر نہیں بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرثیہ سید الشہداء خامس آل ابا ابا عبداللہ الحسین پر موجود ہے، اور اس کا شعر یہ ہے: اے القمہ تیرے کنارے محمد کا نواسا پیاسا مارا گیا۔ یہ داؤد کا مرثیہ توریت میں عبرانی زبان میں ہے، اور عبرانی زبان میں جب آگے آپ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انجیل کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، بک آف لیمنٹیشن، مرثیوں کا ایک باب موجود ہے۔ جروسلم جب برباد ہوا، جروسلم جب ویران ہوا، جروسلم کی فضاؤں میں وہ دھواں اڑنے لگا، آہ و سسک جو ہے معاشرے میں چاہ بجا آپ کو سنائی دینے لگا، تو اس وقت میں یہ مرثیہ قلم بند ہوا جو بائبل میں موجود ہے، اور جس مرثیے کو حضرت یرمیہ کا مرثیہ کے نام سے کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ماہرین لکھتے ہیں کہ پرانی زبانوں میں ہمارے اس ملک کی عظیم ترین زبان سنسکرت ہے، جو ہند آریائی زبانوں کی ایک ماخذ کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، اور اسی کی ایک شاخ شناس زبان بھی ہے۔ سنسکرت کے تمام ادب کو اب جب سامنے رکھتے ہیں، تلسی داس سے لے کر ملک محمد جائسی تک کے ادب کو جب آپ معائنہ کرتے ہیں، رام چرت مانس سے لے کر ملک محمد جائسی کی پدماوت تک کے تمام ادب میں جو اس کے اندر رزمیے کے عناصر ہیں، آہ و غم و فغاں کے تمام عناصر ہیں، وہ رزمیے اور مرثیے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ ان دنیا کے تمام زبانوں کے سفر کرتے ہوئے آپ انگریزی زبان و ادب کی طرف جاتے ہیں، انگریزی زبان و ادب میں بھی یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بزرگ تو جانتے ہیں، میں بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مرثیہ بہت ہی مظلوم صنف ہے ہمارے درمیان، اس لیے کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے
مذہب اور مذہبی چند دنوں کے لیے ایک امانت کے طور پہ رکھا گیا. اس کو ثقافت، ادب اور تہذیب کی طرح اس کو گلے لگانے والا آج ہمارے درمیان نظر نہیں آتا ہے. اور یاد رکھیے انگریزی میں بھی یہ ایلیجی جسے آپ مرثیہ کہتے ہیں، کیسا مرثیہ ہے؟ انگریزی میں دیکھیے آپ، یہ لفظ اطالوی لفظ ایلیجس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہی مرثیہ ہے، آہو فغا ہے. آہو فغا پہ مبنی اشعار کہنا ہے. کیسا مرثیہ ہے؟ جب شاعر ویران قبرستان میں پہنچتا ہے، آبادیوں سے دور، انسانوں کی چہل پہل سے دور، شور و فغا سے دور، ایک انسان ڈرتا، سہمتا، گھبراتا ہوا، انسانیت سے پریشان ہو کر سکون کی تلاش میں جب بھٹکتے بھٹکتے کسی چرچ کے قبرستان میں پہنچا تو قلم اٹھا کے اس نے ایک مرثیہ لکھا جو انگریزی ادب کا مشہور مرثیہ قرار پایا. اور اس کا لکھنے والے تھامس گرے صاحب تھے. 1751 میں ایک مرثیہ رقم ہوا، ایلیجی ریٹن ان دا کنٹری چرچ یارڈ. بہترین مرثیہ، پورا مرثیہ بہت طویل مرثیہ ہے لیکن اس کا ایک بند جو ہے بڑا خوبصورت بند ہے اس مرثیے کا. وہ کہتے ہیں دا پاتھ آف دا گلوری لیٹ بٹ ٹو دا گریو، یعنی شہرت و عظمت کے سارے راستے آخر قبر تک جاتے ہیں، آخر قبر تک جاتے ہیں. قبر کے سناٹے کو، امیر و غریب کی آخری منزل کو، شاہ و سلاطین و حکام و محکوم سب کے آخری انجام کو دیکھ کر انگریزی زبان میں جب یہ مرثیہ قلم بند ہوا تو بڑا مشہور ہوا. اور اس طرز کو اپنا کے انگریزی زبان میں جب شخصی مرثیے لکھے گئے، سماجی مرثیے لکھے گئے، اور مرثیوں پر تنقید کرتے ہوئے انگریزی زبان کے مشہور شاعر شیلی نے ایک مرتبہ کہا، غم انگیز جذبات نہ ہوتے تو ہماری شاعری کسی قدر لائق نہ رہ جاتی. یہ ان کے بیانات تھے. اب دیکھیے اب اس سرزمین ادب میں اب جب آپ اپنے سفر کو آگے دوام دیتے ہیں، انگریزی سے جب آپ عربی کی جانب جاتے ہیں، عربی میں جب یہ سفر پہنچتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اسلام سے قبل بھی شخصی مرثیوں کا رواج تھا. شاعر بھی تھے، شاعرات بھی موجود تھیں. مشہور شاعرہ خنسا جس کا تذکرہ ہے، اپنے بھائی کی موت پر شعر کہتی ہے، وما یبکیک مثل اخیک سخر. سخر کی موت پر اس نے مرثیہ لکھا. اور یہ مرثیہ اتنا طویل ہوا، جب عرب کی سرزمین پر پہنچا تو اب عرب کی سرزمین پر بنی ہاشم کی جب اسے سرپرستی حاصل ہوئی، اس بنی ہاشم کی ایک عظیم معلمہ محدثہ کی بارگاہ میں جب یہ مرثیہ پہنچا تو اس کی بارگاہ سے یہ مصرع صادر ہوئے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی. اور یہ مرثیہ جب زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے صادر ہوئے تو اب آہو فغا کا وہ مشہور زمانہ برپا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اب زہرا کی گریہ و بکا لوگوں کے لیے برداشت کے لائق نہ رہی. زہرا نے مرثیہ کی بنیاد بھی رکھی اور ماتم سرا یعنی بیت الاحزان ماتم سرا کی بھی بنیاد رکھی. اور اس طرح سے یہ سفر آگے جاری ہوا. علی ابن ابی طالب نے مرثیہ لکھا، خود رسول نے مرثیہ لکھا، اہل بیت کے مرثیے لکھے گئے. لیکن یاد رکھیے مرثیے کا سفر جب چلتا کربلا تک پہنچا. ہاں یہاں درمیان میں ایک اہم بات ضروری ہے. ابھی کربلا کا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا. مرثیہ کی روایت میں ایک اور بات ملتی ہے، وہ یہ متمم بن نویرہ مشہور عرب کا شاعر ہے، مرثیہ لکھتا ہے، اپنے بھائی پر بھی مرثیہ لکھا. خلیفہ دوم کے بھائی کا جب انتقال ہوا اس نے گزارش کی خنسا سے اور متمم بن نویرہ سے کہ اس کے بھائی پر مرثیہ لکھا جائے. متمم بن نویرہ نے خلیفہ دوم کی گزارش پر مرثیہ تو لکھا لیکن مرثیے میں وہ بات نہیں بن پائی. خلیفہ دوم نے متمم سے کہا تم نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا تو اتنا شاندار لکھا، اتنا زبردست لکھا، آہو فغا سے بھرا ہوا لکھا، سوز و گداز سے لبریز لکھا، میرے بھائی کا مرثیہ ایسا نہ ہو پایا. تو ایک مرتبہ متمم نے کہا وہ آپ کے بھائی کا مرثیہ تھا، میں نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا تھا. اور یہیں پر ناقدین مرثیہ نے ایک جملہ لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مرثیہ کے ناقدین کہتے ہیں یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مرثیہ کہنے والے کو آنکھوں کو فرات بنانے سے پہلے دل کو کربلا بنانا ضروری ہے.
یہ مرثیے کا سفر جب کربلا کی سرزمین پر وارد ہوا تو ایسا سفر قیامت کا برپا ہوا کہ ہر قدم ہر روز مرثیے کے باب میں ایک نیا باب ایک نیا صفحہ اضافہ ہوتا ہوا. قرآن کربلا میں سوز کربلا میں مرثیوں کی کتاب میں مرثیوں کے دیوان میں اضافہ ہوتا ہوا جا رہا ہے. اور کیسا اضافہ ہوتا ہے؟ کبھی علی اکبر کو بھیج کر شاہ کہتے ہیں علت دنیا بعدک الافا مصرع ہوا، اور کبھی بھائی کی شہادت پر کمر تھام کے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی. مرثیوں کی آہو فغا ہے. کبھی 11 محرم کو یہ قافلہ شہداء کے درمیان مقتل میں کھڑا ہوا. اس کربلا کی وارث زینب کہتی ہے بیابی المحموم حتی قضا بیابی المحموم حتی مضا. مرثیوں کی عمارت کھڑی ہو رہی ہے، زینب مرثیہ پڑھ رہی ہیں، اور یہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا پہنچا، کربلا سے پھر جب مدینے آیا، بشیر آگے مرثیہ پڑھ رہا تھا، لیکن علی کی بیٹی صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی پیچھے ایک مرثیہ پڑھ رہی تھی. وہ مرثیہ کیا تھا؟ مرثیہ ام کلثوم کا مرثیہ تھا. یا مدینہ جدنا لا تقبلینا ومن سحر اللیالی قد امینا. اے میرے جد کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر. کیا ہو فغا تھا؟ یہ ام کلثوم کا مرثیہ تھا. یہ مرثیے کس طرح سے آگے بڑھے آپ دیکھتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے شعراء کی، ویسے تو شاعروں کی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی، لیکن خاص کر شعراء میں، بالخصوص شعراء میں، مرثیے کے شعراء، قصیدے کے شعراء، اہل بیت کی شان میں جو حق گوئی کے لیے شعراء نے قلم اٹھایا تو ایسا ان کو پذیرائی کی. کبھی خلعت عطا کیا، کبھی انعام عطا کیا، کبھی اکرام عطا کیا، کبھی عزت عطا کی، کبھی مقام عطا کیا. اتنا بلند مقام عطا کیا، اور اس حد تک عطا کیا کبھی بلا کے امام رضا دیوبند سے مرثیے کہلواتے ہیں، اور کبھی جب کمی بیشی لگتی ہے تو خود اس پر مصرے لگاتے ہیں. یہ مقام تھا مرثیے کا جہاں خود اہل بیت کی سرپرستی حاصل رہی. اور پھر جب یہ مرثیے کا سفر عربی سے فارسی کی جانب گیا تو فارسی کی لچک، فارسی کی شیرینی، فارسی کی بلند آہنگی نے اس مرثیے کے سفر کو اور دوام بخشا. اور کیسا دوام بخشا؟ اس زبان کے اندر عرفی، جامی، محتشم اور دیگر تمام منوچہری تک کے مشہور مرثیے خوان نکلے، جن میں سب سے بڑا نام محتشم کاشانی کا ہے. محتشم کاشانی کتنا بڑا شاعر ہے، اپنے بیٹے کے مرنے پہ مرثیہ لکھا، اتنا زبردست مرثیہ لکھا، فارسی شاعری کا بڑا معرکۃ الآراء مرثیہ لکھا. خواب میں رات کو امیر المومنین آئے، امیر المومنین نے شکایت کی محتشم اپنے بیٹے پہ مرثیہ لکھتے ہو، میرے بیٹے پہ مرثیہ نہیں لکھتے. محتشم پریشان ہوا، میں لکھوں تو کیا لکھوں. دوسری شب پھر سے امیر المؤمنین خواب میں آئے اور پھر کہنے لگے محتشم تم نے میرے بیٹے پہ مرثیہ نہیں لکھا. ایک مرتبہ محتشم کہتا ہے یا علی آپ کے بیٹے پہ اتنے مصائب ڈھائے گئے، اتنے مظالم ڈھائے گئے، میں سوچتا ہوں لکھوں تو کیا لکھوں. اور یہ فارسی کی تاریخ میں بڑی دلچسپ بات ہے. محتشم کے حشم کو شاید بڑھایا امیر المومنین کی نظر نے، جب امیر المومنین نے کہا محتشم گھبراؤ مت، محتشم میں تمہیں مصرع دے رہا ہوں. پہلا مصرع باب العلم اور باب الحکمت کی جانب سے محتشم کو عطا ہوا. اور ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں باز ان چشور شاست کہ در خلق عالم است. کیا شور و فغا ہے، کیا بکا ہے. اس مصرے پہ جو مشہور مرثیہ لکھا کاشانی کا، آپ سب جانتے ہیں، اہل ادب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑا مشہور مرثیہ تھا. فارسی سے جب یہ مرثیے کا سفر گزرتا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا، یہاں دکن کی سرزمین میں قلی قطب شاہ، سراج، واقف اور نہ جانے قلی قطب شاہ اور مرزا کتنے لوگوں نے مرثیے کہے. لیکن ابھی مرثیے جنوبی ہندوستان میں دکن میں
غزل کی حیت میں تھے، مرثیے لکھے جا رہے تھے۔ مرثیے کا سفر دھیرے دھیرے شمالی ہندوستان کی طرف بڑھتا ہے، اور جب یہ شمالی ہندوستان میں پہنچا، یہاں مرثیے کے 4 عناصر کی بارگاہ میں جب مرثیہ پہنچا، یہ 4 عناصر کون ہیں؟ میر خلیق، میر ضمیر، فصیح اور چھنو لال دلگیر۔ اور مرثیہ جب شمالی ہندوستان تک پہنچتا ہے، یہاں اہل ہنود بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ مرثیے کے اندر انسانی اقدار، اخلاقیات، انسانیت، آہ و فغاں اور ایسے محبت کے ایسے خوبصورت عناوین پوشیدہ تھے کہ ایک ہندو شاعر چھنو لال یہ بھی حسین کا دلگیر ہو کے رہ گیا، اور پھر کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ شعر کہتا ہے، مرثیہ لکھتا ہے، قید سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے، اور سب اہل حرم بادل ناشاد آئے، باپ اور بھائی جو بیمار کو وہاں یاد آئے، قبر پر شہ کیے کرتے ہوئے فریاد آئے، اے پدر طول کھچا آپ میری بیماری کو، اٹھ کے چھاتی سے لگا لیجئے آزاری کو۔ یہ ہندو شاعر تھا جو مرثیہ لکھ رہا تھا۔ اب یہی مرثیہ جب لکھنؤ کی سرزمین اور دلی کے درمیان گردش کرتا ہوا ادب کے فلک پر نمودار ہوا، تو اب یہاں انیس اور دبیر کی سرپرستی ہوئی، اہل بیت کے انس میں جو انیس ہوا اور اہل بیت کی تدبیر میں جو دبیر ہوا، پھر ان کی بارگاہ سے جو مرثیے صادر ہوئے، تو ایسا مرثیہ تھا جو مرثیہ صرف حزن و بکا تک نہ رہا، بلکہ اب مرثیے کے اندر جوش بھی آ گیا، اب مرثیے کے اندر اب شجاعت کے بیان بھی آنے لگے، اب مرثیے کے اندر پیکر تراشی کی وہ تصویریں آنے لگی کہ جس کی مثالیں شاید ورڈسورتھ کی یہاں ملتی ہوں، لیکن ہماری شاعری کے اندر جو مثالیں ہیں وہ کسی کے یہاں نہیں ملتی۔ یہ دیکھیے کہ جب ایک شاعر کہتا ہے کہ آ گیا، نارمل کہا کہ آ گیا، لیکن جب دبیر کہتا ہے، دبیر کا ہیرو جب مقتل میں آتا ہے، دبیر کا جو ہے اصل ہیرو جب میدان میں آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر مرثیہ ایسے گویا ہوتا ہے، یہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اور کیا خوبصورت انداز کہ جب آمد دیکھیے کیسے بیان کی، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مرثیوں کے اندر جو ہے صرف آہ و فغاں اور ماتم بیان کیا گیا، نہیں، اخلاقیات کے ایسے مضامین موجود ہیں۔ دیکھیے کیا کربلا کے میدان میں جنگ کے درمیان حسین اقدار کا وہ امام کس طرح سے انسانیت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو انیس اپنی زبان میں کیا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا۔ ایسا شفیق اور کریم انسان کربلا کے اندر اسے انیس دکھاتے ہیں مرثیے کی زبان میں۔ اور جب یہ مرثیہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا شمالی ہندوستان میں آگے پہنچتا ہے، کشمیر کی سرزمین پہ جب پہنچتا ہے، یہاں مرثیہ ایک اور قالب عطا ہوتا ہے۔ یہاں مرثیے نے ایک اور خاص رنگ عطا کیا، وہ یہ تھا کہ اب یہاں مرثیہ عناوین پہ لکھے گئے، پیاس پہ لکھے گئے، اب یہاں مرثیوں کے باقاعدہ باب باندھے گئے، ٹاپکس جن کا متعین ہوا۔ پیاس پہ مرثیہ تھا، آس پہ مرثیہ تھا، گلزار پہ مرثیہ تھا، بہار پہ مرثیہ تھا، فغاں پہ مرثیہ تھا، راستے پہ مرثیہ تھا، بھوک پہ مرثیہ تھا، شبنم پہ مرثیہ تھا، اور نہیں معلوم کشمیری مرثیے کے اندر کتنے خوبصورت باب موجود ہیں۔ جی
کیا کیا باب ہیں. شاید ایسا لگتا ہے کہ اس پر بھی ایک سیمینار ضرور ہونا چاہیے کہ کس طرح کشمیری فارسی نے کس طرح سے متاثر کیا. خیر ابھی وقت نہیں ہے، لیکن جب یہ مرثیے کا سفر کشمیر کی سرزمین سے عبور کرتا ہوا، سرسبز وادیوں سے عبور کرتا ہوا، خشک پہاڑوں کے دامن سے وارد بلتستان و لداخ ہوتا ہے، یہاں اسلام کی خوشبو مہکتی ہے، یہاں اہل بیت کی محبت کی خوشبو مہکنے لگتی ہے. پھر یہاں جب وہ پیشانیاں جو ابھی تک آسمانوں کو تکتی تھی سر بسجدہ ہوئی، وہ دل جو ابھی صرف اپنے اطراف کی قدرت کی طرف مائل ہوتے تھے، وہ دل اب کربلا کی طرف جب مائل ہونے لگے، وہ آنکھیں جو صرف ابھی اپنوں کے غم میں پرنم ہوا کرتی تھیں، وہ جب کربلا کے شہداء کی بارگاہ میں نمناک ہونے لگیں. پھر اس کے بعد بلتستان کی سرزمین پر یہاں موجود علماء نے مرثیہ کہنا شروع کیا. اور یاد رہے بلتستان کی سرزمین پر جب مرثیے کا طلوع ہوا، جس پر گفتگو ہمارے بزرگان کریں گے، میں تو صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. یہاں ابتدائی مرثیے کے جو نقوش ملتے ہیں وہ فارسی زبان میں ملتے ہیں. اسی وجہ سے فارسی زبان جو بعد کے شعراء ہیں ان کے کلام میں بھی آپ نے جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بیاض جب پڑھتے ہیں اس کا جو پہلا مطلع ہے بزرگ شعراء کے اکثر کی یہاں مطلع جو ہے فارسی میں ملے گا. یہ اسی کڑی کی نشانی تھی، چونکہ قبل اس کے کی جو بلتی اور شنا میں جو شاعری اپنے بدستور ہو، اس سے پہلے فارسی میں شاعری تھی. اور اس میں ایک بہت خوبصورت نام بس آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، بہت مشہور نام ہے سید ابو الحسن تحسین تبتی رحمۃ اللہ علیہ. کتنے عظیم شاعر ہیں. آج سے 250-300 سال قبل ابو الحسن تحسین بلتستان اور یہاں کی سرزمین پر فارسی میں مرثیہ کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اور شب عاشور کا ماحول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: امشب ز الوداع فغاں بر سما شود، فردا حسین روانہ راہ خدا شود. اور ابھی اردو کا مرثیہ بڑا مشہور ہوا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. 200-250 سال پہلے بلتستان کا شاعر کہتا ہے: زخم حسین بسینے خیر النساء رسید، زخم حسین بسینے خیر النساء رسید، واہ حسرتا بروح پیمبر جفا رسید. کیا خوبصورت شعر کہا. زخم حسین جو یہاں نہیں لگا بلکہ خیر النساء کے جگر تک پہنچ چکا ہے. کتنا خوبصورت شعر کہا. اور جب یہ روایت فارسی سے ہوتے ہوئے فارسی کی آغوش میں تربیت کرتے ہوئے شنا اور بلتی زبان کی دونوں شاعری اپنے قدم بقدم آگے بڑھتی ہے. 19ویں صدی کا وہ دور آتا ہے جب بلتی شاعری کا بھی ایک عروج آتا ہے، شنا زبان کے مرثیے میں بھی عروج آتا ہے، بلتی زبان میں بھی با عباس جیسے شاعر، با جوہر جیسے شاعر، بلتی زبان میں جہاں آپ کو با محب جیسے، ذاکر جیسے شاعر مل پیدا ہوتے ہیں، شنا زبان میں بھی بابا چلاسی جیسے، رحمت شاہ ملنگ جیسے، عبداللہ ملنگ جیسے شاعر پیدا ہوتے ہیں. اور یہاں پر بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. بلتی زبان کے شعراء میں مشہور شاعر محب و ذاکر ہیں. محب پر تو ابھی گفتگو کریں گے کاچو صاحب، لیکن یاد رکھیے محب ذاکر قید و بند میں رہے، جیل میں بند رہے، ڈوگرا حکومت نے اسیر کر کے رکھا. اور یہ مشہور شعر تھا، فیض یا فراز کا ہے: غم دنیا کو غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے. لیکن یاد رکھیے ذاکر و محب خود جیل میں ہیں. شاید اس کی بہترین مثال اور کیا ہوگی، اپنی قید و بند کی صعوبتوں کو بھول کر کربلا کے اسیروں پہ انہوں نے لکھنا شروع کیا، کربلا کے اسیروں کی مصیبتوں پہ لکھنا شروع کیا. اور ایسا لکھا کہ شہزادوں نے زندان میں بیٹھ کر بلتی زبان میں ایسے مرثیے کہے جو آج تک پڑھے جاتے ہیں. میں ایک مطلع بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک مطلع ذاکر کا. دیکھیے ستارے اور سورج، دیکھیے خوبصورت، دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان مرثیوں کی جمالیات پہ تنقید ہو، اس پہ گفتگو ہو، بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. دیکھیے سورج اور ستاروں کو کس طرح سے تشبیہ دی ہے ذاکر نے اس مصرے کے اندر: چھوسی نمی نمو نبا چک سکرمون چک منے،
Çosi nami nimo no bachik skarman çukmune yani haram Hüseyin store pardyan pyuzune yani haram Hüseyin store pardyan pyuzune اہل بیت کو کس طرح سے ستاروں سے تشبیہ دی اور یہ سفر کیسے مرثیے کا آگے جاری رہا اور چاچا بیان کریں علماء شعراء دانشور یہاں موجود ہیں آپ کے ضبط کا دریا بھی اب ٹوٹنے والا ہے وقت کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے اور میری ہمت بھی نہیں ہے بس اتنا کہوں گا مدعا یوں بھی بیان کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ مدعا یوں بھی بیان کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری ابتدا جو چاہے ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر دعویٰ ہے یہ ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر دعویٰ ہے یہ کربلا پہ ختم ہو جائے گی ساری شاعری بہت بہت شکریہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اکبر کا لہو شیخ ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا بہت ہی پرجوش انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جناب فیروز احمد ربانی صاحب اب اس محفل کا رنگ مزید نکھارنے کے لیے میں مؤدبانہ انداز میں دعوت دیتی ہوں ایک ایسی شخصیت کو جن کی ادبی خدمات اور انتظامی تجربہ دونوں ہی قابل تحسین ہے جناب کاچو اسفندر خان صاحب سابق IAS آفیسر جنہیں نہ صرف ان کی انتظامی خدمت کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ ایک سنجیدہ شاعر اور بلند پایہ ادیب کے طور پر بھی ان کی پہچان ہے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہماری محفل کو منور فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ربانی صاحب نے محترم میرے دوست اور سامعین جتنے کہکشان دلی کے یہاں آئے ہیں میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں ربانی کے بعد بولنا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے مرثیے پہ لیکن آپ لوگوں نے دعوت دیا تو دو چار باتیں کر کے ہی جاؤں گا اس سے قبل کہ میں اس پہ بولوں یہ کتاب میں نے بہت پہلے بلتستان کے جو مشہور کلاسیکل شاعر محب اور ذاکر صاحب کے بارے میں لکھی تھی تو اس پہ ایک ضمناً یہ بات کہوں کہ میں محب اور ذاکر کا بہت بچپن سے شیدائی تھا گاؤں میں تھا لیکن بامحب بامراد باذاکر کے کلام سنتے تھے سوچتا تھا کیسے ہوں گے کیا ہوں گے تو زندگی میں ان پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہتا تھا میں لیکن انتظامی جو اس میں پھنس گیا تو ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پایا لیکن ایک دفعہ میں لاسٹ پہ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز کے پوسٹ پر سری نگر میں میری پوسٹنگ ہوئی تو میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آتا ہے چپراسی بولتا ہے کہ ایک آدمی آپ سے ملنے آیا ہے میں نے کہا بھیج دو مختصراً کہوں گا تو وہ شخص آیا اس نے سلام کیا اس نے کہا سر آپ کاچو اسفندیار ہیں میں نے کہا ہاں میں ہوں تو کہا میں محب کا پوتا ہوں
ترال سے آیا ہوں، آپ کا نام سنا ہے. میرے پاس محب کے یہ جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں نا، اب اصلی بیاض جو ہے نہیں، جو لوگوں نے ہاتھ سے لکھے تھے، یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. میں نے سنا آپ بہت بڑے لکھک ہیں، تو میں نے آپ کے لیے لایا. میں نے اس کو تائید عزتی سمجھا. یعنی میں ان کے بارے میں سوچتا تھا، وہ خود لے کے آئے، مطلب ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ محب خود کا جو بیاض تھا وہ بہت ضخیم تھا. وہ 1947 میں زیر زمین دفن کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کیونکہ جب بھی ملک میں ہنگامہ ہوتا تھا ان کے گھر پولیس پہنچتا تھا، کیونکہ یہ جیل میں، جیسے کہ انہوں نے کہا. بہرحال تو میں نے اس کو ٹائپ کرنا شروع کیا. ٹائپ کرتے 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 میں نے پورے کمپیوٹر میں کیا. اب انشاءاللہ اس کو پرنٹ کرنے کے لیے میں ضمناً ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی یہ زندان سے اپنا کلام بیچتے تھے بلتستان، وہاں ایک اپو خوشحال ہوتا تھا، ان کے پاس وہ خط پہنچتا تھا. وہ پھر ان مرثیوں کو بلتی امام باڑوں میں طرز دے کے سناتے تھے. تو ایک دفعہ چٹھی جو ہے، ڈاکیا نے وہ چٹھی جو ہے ایک دکان میں، دکان کا ایڈریس تھا تو وہ دکان بند تھا، تو وہ چٹھی جو ہے دکان کے نیچے سے، دروازے کے نیچے سے اس نے اس پہ چھوڑ دیا. تو صبح جب دیکھتے ہیں وہ آدمی جس نے دکان بند کیا تھا، وہ جب آتا ہے تو وہ چٹھی جو ہے سب سے پہلے اوپر والے تاخچے پر تھا. تو یہ مطلب ایک عجیب سی بات ہے. تو میں اس کو ضمناً اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا تھا کہ جب میں نے پورا کمپیوٹرائز کیا، سب کچھ کیا، پرنٹنگ کرنے کی تیاری تھی، تو میرا بچہ جو چھوٹا تھا وہ اس کمپیوٹر کو چھیڑتے رہے، تو وہ سارا کمپیوٹر کریش ہو گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن بیٹے کو میں نے ڈانٹا نہیں، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ کروں گا. لیکن ایک ایکسپرٹ کو میں نے لایا دلی سے، اس نے اس کمپیوٹر کے PSU کو کھول کے جو بھی کیا اس میں میرے سارے مواد جو ہے وہ واش ہوئے تھے ایکسپٹ دس بک، یہ رہ گیا تھا. تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہے. تو خیر بہرحال یہ میں ضمناً کہنا چاہتا تھا. تو 2-4 لائن جو میں نے لکھا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں زیادہ زبانی ربانی کی طرح بولنا بھی بہت مشکل ہے نا. زیادہ نہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا مرثیے کی جو سب سے مشہور شاعر محتشم کی بات کی، میں نے 1-2 شعر اس کا شروع کی. این صبح تیرہ باز دمید از کجا کزو کار جہان و خلق جہاں جملہ درہم است. کتنا خوبصورت ہے کہ یہ اندھیری صبح کہاں سے آ گئی کہ پوری دنیا اور پوری مخلوق درہم برہم ہو گیا ہے. گویا طلوع میں کند از مغرب آفتاب، شاید لگتا ہے کہ سورج جو ہے اب مغرب سے طلوع ہوگا. کاشوب در تمام ذرات عالم است، یعنی پوری کائنات کے ذرات میں جو انقلاب سا پیدا ہوا ہے، اس لیے مطلب قیامت آنے والی ہے. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، اگر میں کہوں کہ دنیا کی آخرت یا قریب قیامت ہے. این رست خیز عام کی نامش محرم است، یہ قیامت جو صغرا جو ہے جس کا نام محرم ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں قیامت آنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. تو میں سمپلی اتنا کہوں گا کہ جلدی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. فن مرثیہ گوئی اور بلتی شعراء پہ 2-4 لفظیں. مرثیہ عربی لفظ رسا سے، جیسے انہوں نے کہا، لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مرنے والے کا ذکر خیر کرنا. شعری اصطلاح میں مرثیہ ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال، اس کے مصائب اور آلام کا ذکر ہو. خصوصاً ایسی نظمیں جس میں حضرت امام حسین کے مصائب اور کربلا کے واقعات کے بارے میں درد انگیز بیان کیا جائے. اردو میں عام طور پر حضرت امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کے مصائب پر کہی گئی نظموں کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں. کسی اور شخص کی وفات پر کہی گئی نظم کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے. اس وقت صنف مرثیہ شہدائے کربلا کی خوبیاں اور مصائب بیان کرنے کے لیے وقف ہو کر رہ گیا ہے.
اردو زبان میں مرثیہ گوئی کا خاص انداز اور ٹیکنیک موجود ہے. یہ کئی حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے. اس میں عموماً مناظر فطرت کا بیان ہوتا ہے. دوسرے حصے کو سراپا اور کہا جاتا ہے. اس میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے. تیسرا حصہ رخصت کا ہے. اس حصے میں کربلا کے کرداروں کے میدان جنگ میں روانگی کا ذکر بیان ہوتا ہے. چوتھا حصہ آمد ہے یعنی میدان میں آنے کا. اس میں اہل بیت رسول کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے. پانچواں حصے میں رجز جس میں زور سے بولنا میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری ان کی جرأتوں کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں. چھٹا حصہ میدان کربلا میں جنگ کا احوال اس حصے میں بیان کیا جاتا ہے. ساتواں حصہ شہادت. یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے. ساتواں حصہ یہی ہوا یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہیدوں کے نعش کو دیکھ کر اہل قربت جو ہے وہ جو روتے ہیں دکھ کا اظہار کرتے ہیں وہ 8ویں حصے میں آتا ہے. لہذا مرثیہ وہ صنف ہے جس میں کربلا کے واقعات کو منظوم شکل میں بیان کیا گیا ہے اور فلسفہ شہادت حسین اور اہل بیت کی قربانی و ایثار آلام و مصائب کو ساتھ ہی یزیدی فوج کے ظلم و ستم اور آل رسول کے صبر اور ثابت قدمی کو بیان کیا جاتا ہے. اردو مرثیہ زبان میں مرثیہ پہلی بار سلطنت دکن میں 16ویں صدی میں لکھا گیا جو یا 2 یا 3 مصرے کہتے میں یہاں زیادہ نہیں بولوں گا. یہ طرز خاص کر لکھنؤ کی سرزمین میں موزون پایا گیا ہے آخری جو ہے جہاں بر صغیر ہند و پاک میں مسلمانوں کا ایک اہم فرقہ شیعوں کی اکثریت تھی. یہاں شہیدان کربلا پر رونے اور دکھ اظہار کرنے کے عمل کو ایک مذہبی فرائض تصور کرتے تھے. اس صنف سخن کو میر بابر علی انیس نے رواج دیا تھا. اردو کے مشہور مرثیہ نگاروں میں صرف مختصر یہ کہہ رہا ہوں انیس مرزا سلامت دبیر علی حیدر طباطبائی انجم نجم آفندی جوش ملی آبادی اور دیگر شعراء تھے. فارسی مرثیہ نگاروں میں محتشم کاشانی احمد علی خان قیامت سعد بروجردی وغیرہ مشہور تھے. شروع میں مرثیہ کی لمبائی 40-50 بند سے زیادہ نہیں تھی لیکن میر انیس نے اس کو 150 بند تک بھی لے لیا. بلتی زبان میں اب میں آپ سے یہ بات پہ آ رہا ہوں. بلتی زبان میں مرثیہ نگاری کب اور کیسے شروع ہوئی اس بارے میں قطعی طور پر کہنا بہت مشکل ہے. البتہ قرین قیاس یہی ہے کہ بلتستان میں دین اسلام کی ابتدا اور اس کی ترویج کے ساتھ ساتھ حسینی مجلسوں کا انعقاد ہونا ایک تاریخی حقیقت معلوم ہوتی ہے. اور یہ بھی حقیقت سے بعید نہیں ہے کہ بلتی راجے اور شہزادے بنسبت عام لوگوں کے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور علم و آگاہی کے چشموں سے فیضیاب تھے. یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بلتی راجاؤں اور شہزادوں نے فارسی مرثیوں سے متاثر ہو کر بلتی زبان میں مرثیہ نگاری کی طرف توجہ دیا اور حسینی مجلسوں میں مرثیہ پڑھنے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی اور مقبول راجاؤں نے اس اہم ضرورت کو حد الامکان پورا کیا. اب مقتول وہی ہے جو محمد شاہ کے بلتی عسکروں کے راجے. سر دست میرے پاس ایسا کوئی تاریخی شواہد موجود نہیں ہے کہ مقبول راجگان سے پہلے کس نے مرثیہ نگاری بلتی زبان میں کس نے مرثیہ نگاری کی یا مرثیہ لکھا. اس میں خود تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں مقبول راجگان کو ہی بلتی فن مرثیہ نگاری کا ہراول دستہ مانتا ہوں. انہی سے ہی بلتی زبان میں مرثیہ نگاری کی موجودہ صورت وجود میں آئی اور بعد کے مرثیہ نگاروں نے ان کا تدبر کیا اور اس صنف کے نو کو پلک کو درست کیا. یہ بھی ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ مقبول راجہ احمد شاہ والی عسکردو کے 4 فرزند صاحب طرز شاعر اور مرثیہ نگار تھے. چاروں بیٹے. ایک ہی خاندان میں بیک وقت اتنے شاعر موجود ہونا بھی ایک تائید ایزیدی سے کم نہ تھی. بڑے بھائی امیر حیدر محزون ایک اچھے شاعر تھے اور مرثیہ بھی لکھتے تھے. مثال کے طور پر ان کے کلام کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. تھوں سے سکینی سکمپو ازغر میسفا شمپو چسپا حسینی دمباؤ تھوں سے نہ لنگ سے عباس چھوسروں محمق پو تھوں سے سنگے نہ چوک شک سوں سے مخسکل لبیاں سے چھوں سے
ہے بدنگان سے عباس، یہ اس طرز کا تھا. اسی طرح سے مرثیہ کا ایک بند اور دیکھ لیجئے ان کا، شاہ علی اصغر شہید سوں سے امام کیوں منا سکھ اصل بیوں کوئی زیزی دا زب پی قغما تھوں منا، یا چھ مطرم فی کھری تم کن چک تو مرسی مل بیسے سمبا بنگا سرغ یودی من بکھری ماتم لبو. اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی لطف علی خان عاشق بھی ایک قادر الکلام شاعر تھے. مرثیہ اور نوحہ دونوں لکھتے تھے. ایک نمونہ کلام کسل بیوں حضرت زینب چھرنچی سیگیاں لقپاس کورن ناس کورفی میمو شمخاس تم چگنر گوگیار گوئی کھتھونے تھانیاں زن سے کھرن نوستورفی میمو. لطف علی خان کے چھوٹے بھائی راجہ ملک حیدر مخلص بھی ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور ان کا نمونہ کلام شاہ علی اکبر شہید سوں سے کسل بیوں کوئی زیزی کھری مینگ نو چھک پوسکال تھا کھری میں نو چھک پوسکال تھا لے زیزی اکبر علی اچھا کھری میں اس ینگ لا پھوسے نا رومپلا تھلبیس کسے لوس پیچھے وین دو پوسکال تھا لے زیزی اکبر علی. تو اس وقت کے مطلب مرثیہ جو ہے. اب ایک چیز یہ آتا ہے کہ جیسے ربانی نے کہا کہ جس محتشم کے بارے میں کہا کہ تم نے بیٹے کے نہیں، دوسرے نے کہا کہ ایک وہ انہوں نے ایک عرض کیا تھا کہ ایک شاعر کو کہ آپ اتنے سوز گداس ہاں جس نے بادشاہ نے بولا اس میرے بیٹے پہ لکھو تو اس میں وہ دم نہیں تھا. سیم چیز یہی ہے کہ جو انسان کے دل کو نہیں جھنجھوڑے گا، اس کے جذبات کے اندر نہیں پہنچے گا وہ چیز، وہ ایسا کوئی کلام کہہ نہیں پائے گا. میں ایک مثال چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حالانکہ یہ معمولی مثال ہو سکتا ہے. لدر گپو کے پاس ایک کتا تھا، بہت پیارا کتا، ہوتے بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس. وہ کتا مر گیا تو اس کا جنازہ نکالنا تھا شمشان گھاٹ تک. تو اس کے جنازے کے آگے آگے رونے والے جو ہے اس نے کرائے پر کچھ بوڑھی عورتوں کو لایا تاکہ وہ کتے کے جس طرح ہم جنازے کے ساتھ خاندان والے روتے جاتے ہیں، اسی طرح اس کتے کے ساتھ بھی روتے جاتے. تو اس بڑھیا نے فرضی طور پر تو روتے گئے کیونکہ بادشاہ سے پیسہ بھی ملا ہے، ڈر بھی ہے، لیکن اسے ایک زمین جو مٹی جو ہے اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال دیا تاکہ وہ دکھ کا اظہار کرنے کے لیے، اور یہ کہتے ہوئے سو یہ بات ان مخپون راجاگان کو مشہور کیوں ہوا؟ جب سقوط بلتستان ہوا، ڈوگروں نے اٹیک کیا، آپ کو معلوم ہے اسکردوں پر قبضہ کیا، تو کھرپو چکھر پر جب قبضہ کیا تو ان میں سے 2 مخپون شہزادیاں جو ہے وہ تو کھڑکی سے چھلانگ مار کے دریا میں ڈوب گئے، باقی کو پکڑا گیا. ان میں یہ محب جو ہے سب سے چھوٹا لڑکا، وہ بھی مطلب اسی میں باپ کو بھی زنجیر میں رکھا ہے، ماں کو بھی، سب کو، بھائی بہنوں کو، سب کو زنجیر میں لے جا کے آپ پڑھ لیجئے اس کو. انہوں نے قسمت کی بات یہ ہے کہ بلتستان کا ایک دوسرا راجہ لکھتا ہے کہ ان کو اسیر کر کے رسی سے باندھ کے لینے کا ذمہ میرے پاس تھا. خدا جموں تک لینے کا ذمہ اس نے لیا، اپنے پیسے پہ لیا ہے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، سمجھے؟ تو وہ لیتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اس محب نے جب دیکھا اپنے خاندان پہ اتنا ظلم ہوا، وہ ظلم اور حسین کے ظلم میں اس نے ایک قسم کا وہ کنیکشن نکالا. اپنے ظلم کو، اپنے اوپر جو ظلم پڑے اس کے دکھ کو بھولنے کے لیے اس نے حسین کے دکھ کو اپنے سینے سے لگا. تبھی جا کے اس نے ایسے ایسے کلام لکھ پائے جو ابھی تک مطلب آپ اور ہم سنتے ہیں.
تو میں یہ تمہیداً کہہ رہا تھا کہ یہ محب اور ذاکر تو خیر ادھر ہی پیدا ہوا تھا، محب جو ہے نے یہ ساری چیز دیکھی تھی، یہ انقلاب، اور پوری جو غم جو ہے، دکھ جو ہے وہ اپنے دل پہ جیا تھا۔ تو جس خاندان میں 3 بڑے بھائی جب اتنے قادر الکلام شاعر تھے تو ان کا اثر ان کے چھوٹے بھائی حسین علی خان محب پر پڑنا ایک فطری عمل تھا۔ جب تینوں بھائی شاعر تھے تو یقیناً چھوٹا بھائی بھی ان کو دیکھا دیکھے ایک بڑا شاعر تو بن گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان تینوں کے صحبت میں رہ کر محب نے نہ صرف شاعری کے رموز کو سیکھے، شاعری کرنا بھی آسان نہیں ہے، اس کے رموز کو سیکھے، بلکہ بلتی زبان کے روزمرہ محاورے اور الفاظ کی معنویت کو بھی اچھی طرح سے سمجھا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی ہمارے شاعر ہیں یا نئے شعراء نکلیں گی، شاید کوئی بھی شاعری آپ بلتی زبان میں کرو، عام شاعری کرو، سیکولر شاعری کرو، آپ مرثیہ لکھو، نوحہ لکھو، جو بھی ہے، شاید اس لیول پہ پائے تک کبھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے زبان کی وہ جو نزاکت، زبان کی جو اندر کی جو چیز ہے وہ نہیں ہونے کی وجہ سے تو بعد میں دم نہیں ہوگی، لہذا انہوں نے بلتی زبان کے ایک ایک محاورہ، ایک الفاظ کی معنویت کو سمجھا تھا، اور ان کے الفاظ کی داخلی کیفیت بھی ہوتی ہے الفاظ کی، اور ان کے نفسیاتی اثرات سے بھی اچھی طرح وہ واقف تھا۔ کون؟ محب صاحب۔ کیونکہ میں زیادہ تر محب پہ ہی بولنا چاہتا ہوں۔ اس پر ترہ یہ کہ جب 1834 کے بعد ڈوگروں کے حملے کے نتیجے میں، یہی جو میں نے کہا، بلتستان کا سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا اور مخپوند راجگان کو پابند سلاسل کر کے ملک سے باہر لے گئے، جو میں نے یہاں کہا، تو محب بھی نوجوانی میں ہی ذاتی اور خاندانی المیے سے دوچار ہوا، اس کو خود بھی المیہ ہوا۔ ایک حساس شاعر کا دل جب مصائب اور آلام سے بھر گیا تو ذاتی غم اور حسین کا غم ایک ہو کر ایک متلاطم دریا کی طرح ان کے وجود کے اندر گرجنے لگا۔ اس غم و اندوہ کے زیر اثر ان کا ذہن ایک سوتے کی طرح پھوٹ پڑا اور ان کے قلم سے شعر کے جھرنے بہنے لگے، جو ہر سننے والے کو خس و خاشاک کی طرح اپنے ساتھ بہا کر لے جانے لگا۔ بلتی زبان پر ان کی ایسی قدرت حاصل تھی کہ کربلا کے مسائل کو بیان کرتے کرتے واقعات کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے کہ کربلا کے مسائل کا ایک جیتا جاگتا نقشہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے ہمارے، اور سننے والوں کے نفسیاتی شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور سننے والے بھی اسی غم و اندوہ کی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محب کے مرثیوں میں وہ سود و گداز موجود ہے جو شاید کسی دوسرے شاعر کے کلام میں موجود۔ بلتی ادب کے مشہور قلمکار محمد حسین حسرت صاحب نے اسی لیے محب کو انیس بلتستان کا خطاب دیا ہے۔ یہ بلتستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں، یقیناً محب اس کے مستحق تھے۔ وہ کربلا کے مختلف کرداروں کے غم کی تصویر اس طرح کھینچتی ہے، ملاحظہ ہو۔ میں دو لائن پڑھوں گا، لیکن ایک چیز یہ بھی کہوں گا، کہتے ہیں کہ محب صاحب کے مرثیوں اور محب صاحب کے نوحوں کا ایک الگ طرز تھا ان کے ذہن میں، تو اس طرز میں اگر اس وقت تو شاید وہ طرز ہے یا نہیں ہے ہم کہہ نہیں سکتے ہمارے پاس، لیکن تھا بولتے ہیں۔ تو زینب فریاد کرتا ہے، میمون لرسیگین ویت پزرن زینبی شامین زندان کروین کھوکھولی بخبے کا کلے گو نا گولمو رسیگی شمسے۔ میں کس پر رو سو چکسا ملوس یرنا خدا من لسکلے مو عباس نہ علی اکبری کھا مت پدیر دیاں پو
مایول مسئلہ چک چک لمیاں پھانس خدا گو. تو یا یہ ان کا کہتا ہے ان کا اپنا یہ ہے طرز, مجھے تو معلوم نہیں, ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں. زینبی پیا پو نجفیا روم بیاسے لنچی دیری نملور یاری سمیت کنلار تاکنچی سومت بیاسه بیاس مدنرگار یود پاشمیلا ورسی کمرات پیده بوان رومی باشنچی. ایک اور لائن شما کی کرمکا میکھا مرساب کھنجی پا میت پا مدسوسی بیاکان خویش مکھچان سمی پولاسمان چی. یا اور کوئی شاہ قاسم اردونستان مزیزیہ کیوں سے امامی تھانا کلشتے کھا بیور بیانو پھرول کوئی زیزی ترنگیون لمیجوک سے تھوپا بنزگوئے کا. مطلب کیا لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے. قاسم غلا دکھ سے نہ چی تخسم سے تھدت پا دکھسا دگناسی شناسی سن کھن آنوے سن تخنا شتخ پو کلے سویکھا پھنگ سے سکیورے لے بو. مطلب یہ ہماری بلتی زبان کی مطلب انتہائی یہ ہے. اچھا یہ جو ایک نوحہ میں ان کا پڑھوں گا, ہو سکتا ہے یہ بھی انہی کا طرز تھا جو میں نے سنا ہے. ہائے ہائے دے حسین پھنگ سے تھنیاز بکھن مطب خوار گوئے کا گنے شخ پھان ہیڈی سن کفن مطب خوار شوب شان یلے سون مندوغی کا مکھن مطب خوار الحسین منی و انا من الحسین. میونیز چیلنت سمت پاچیک لن مناسه ازگوینچیک میونیز چیلنت سمت پاچیک لن مناسگوینچیک عباسی پرق پاوتانی کا کورت پاتوینچیک چد پرق پادیرین تانی زرن نرسیگانو موینچیک الحسین منی و انا من الحسین. ان چند مثالوں سے یہ ثابت, میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا, مثالوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فن مرثیگوئی اور غم کی تصویر کشی میں محب کو ید طولہ حاصل تھا. محب اور محمد علی خان ذاکر کے بعد بھی کئی شاعروں نے مرثیگوئی میں طب آزمائی کی ہے, لیکن کلام میں سوز و گداز روانی و سلاست و بلتی ثقافت و تہذیب کے مطابق کربلا کے واقعات کو بیان کرنے اور سامعین کے شعور اور لاشعور میں ارتعاش پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا محب کے سوا میری نظر میں اور کوئی شاعر ابھی تک پیدا نہیں ہوا. دس از میری رائے, ہو سکتا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ بر صغیر ہند و پاک میں واقعات کربلا کو اردو زبان میں انتہائی مؤثر انداز میں بیان کرنے والا آج تک ایک ہی شخص پیدا ہوا ہے جو میری نظر میں. ان کو علامہ راشد الخیری کے نام سے جانے تھے. علامہ راشد الخیری کی کتابیں پڑھی آپ. یہ وہی ہستی ہے جن کو
ادیبوں اور لوگوں نے مصور غم کا خطاب دیا تھا، یعنی وہ غم کی تصویر کشی کرنے والا۔ کربلا کے واقعات پر ان کی تحریریں پڑھتے وقت بے اختیار آنسو نکل آتا ہے۔ اسی طرح محب بھی الفاظ کی جادوگری سے کربلا کے واقعات کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ ان کے مرثیے پڑھتے یا سنتے وقت کوئی بھی شخص اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتا ہے۔ آپ ڈیپلی خلوت میں بیٹھ کے پڑھیے، پھر اس کو اپنی لینگویج سے دیکھیے۔ یہ بات تو مبالغہ ہے، نہ ہی میرا فتویٰ ہے۔ اب لاسٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ بلتستان میں مرثیہ گوئی کے تناظر میں غم کی بھرپور تصویر کشی کرنے والا محب کے برابر کوئی اور شاعر ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محب کو بھی اگر انیس بلتستان کے ساتھ ساتھ مصور غم کے نام سے پکارا جائے تو ان کی تئیں یا ہماری طرف سے بہترین خراج عقیدت ہوگی۔ شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو ویری مچ۔ زیادہ ٹائم تو نہیں لیا بہت بہت شکریہ جناب کا چوائس فندر خان صاحب۔ مجھے امید ہے کہ یہ علمی گفتگو نہ صرف ہمارے لیے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آئندہ تحقیق کے لیے بھی نئے دروازے کھولیں گے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ایک ایسی دلچسپ شخص کو جنہوں نے شینہ زبان میں ادب کو ایک نئی رخ عطا کی ہے، جناب رضا احمد بڈگامی صاحب۔ آپ تشریف لائیں اور اپنی فکر سے ہمارے محفل کو روشن کریں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آل کارگل اسٹوڈنٹس ایسوسیشن دلی اکثر کے تمام زعما کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی ایک خوبصورت موضوع کو چنا اور ایک محفل مسالمے کا یہاں پہ انعقاد کیا، تو اور ساتھ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو بھی اس کا حصہ بنایا، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک جو موضوع ہے آج کا مرثیہ، اس پہ ہمارے ربانی صاحب اور پھر ان سے بڑھ کر کاچو صاحب نے جو اپنے تجربات سے جو انہوں نے پایا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں پورے بلتستان اور لداخ کی اگر تاریخ پہ اگر بات کروں تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، کیونکہ ہمارا جو مختصر سا جو چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کا اپنی اپنی روایت ہے۔ تو لداخ اور بلتستان کی مرثیے کی تاریخ پہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا جو میں نے کتابوں میں تحقیق کی ہے۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بلتستان اور لداخ میں مرثیے کی تاریخ یا ابتدا شروع ہوئی تھی 10ویں صدی سے یا 13ویں صدی سے، تو یہ ایک ناقابل فہم بات ہے۔ جو جہاں تک میری فہم ہے اس کے مطابق بلتستان میں ہو یا گلگت میں ہو یا ہمارے کرگل میں ہو، مرثیے کی ابتدا 15ویں صدی کے بعد ہی ہوئی ہے۔ وہ بھی کوئی خاص معین ڈیٹ مقرر نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محب تو بعد کے زمانے کا ہے، ان سے پہلے کوئی تاریخی شواہد ملتا ہی نہیں ہے کہ مرثیہ لکھا جاتا تھا یا بلتی یا پرگی یا شینا میں مرثیہ پڑھا جاتا تھا۔ ہاں، شینا زبان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ شینا زبان میں قبل از اسلام کچھ جن کو ہم مراسی کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا تصور اس طرف نہیں تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ گلگت میں بھی 14ویں صدی یا 15ویں صدی کے آس پاس اسلام پھیلا ہے۔ تو اس وقت لوگ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا، کوئی خاص ہستی مر جاتی تھی یا دنیا سے گزر جاتی تھی، تو وہاں پہ کچھ اشعار وہاں پہ پڑھے جاتے تھے اس کے غم میں، اس کو چنگائے کہتے تھے، چنگائے کہتے تھے۔ اس میں بھی یہی سب کچھ کہا گیا ہے۔ اس کے
اس کا جو کردار تھا، اس کی موت پہ جو غم کا اظہار کرنا ہوتا ہے اس کے عزیزوں کی جانب سے وہ کیا جاتا تھا، لیکن مرثیہ کا نام اس کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ چنگائے تھی لیکن تھی، تو اگر آج ہم موازنہ کرتے تو یہ مرثیہ ہی تھا۔ شناز زبان میں مرثیے کا آغاز سب سے پہلے رحمت ملنگ جان نامی ایک بڑا شاعر گزرا ہے، جس کو شناز زبان کا پہلا شاعر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پنیال کا رہنے والا تھا، انہوں نے مرثیہ لکھنا شروع کیا۔ تو گلگت چونکہ ہمارے اسکردو اور لداخ کرگل سے کافی کوسوں دور ہیں، تو ان کے جو مراسی تھے وہ ہم تک، یہاں لداخ یا جو اسکردو میں جو شنا بولنے والے لوگ ہیں ان تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا، تو جو بھی پہنچا بلتستان کے شعراء کی جانب سے۔ یہاں پہ ہمارے کرگل کے اندر خاص کر جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان دیہاتوں میں بلتستان کے جو شعراء تھے جنہوں نے مرثیے لکھے تھے، وہ آہستہ آہستہ ہم تک بھی پہنچ گئے، جس کی مثال ابھی میں دیتا ہوں۔ یہاں پہ پہلے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے مرثیہ پڑھا، جاوید نے، تو یہ تو شنا بولتا ہے، لیکن یہ شنا زبان سے اس کا تعلق ہے۔ مرثیہ اس نے بلتی میں پڑھا، یہ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ ہمارے بزرگ لوگ محفلوں میں بلتی زبان میں مرثیہ پڑھتے تھے، اور یہی سلسلہ آج ہماری نوجوان نسل تک چلی آ رہی ہے۔ لیکن بقول کاچو صاحب نے جو پہلے کہا تھا نئی نوجوان نسل کے بارے میں، ان کے ان الفاظ کو سرنامہ قرار دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نئی جنریشن میں، کسی قوم کے نوجوانوں میں یہ شعور نہ ہو کہ ہم اپنی زبان کو ہر لحاظ سے زندہ رکھیں، تو وہ زبان صفحہ ہستی سے مٹ کر رہے گی۔ تو میرا اشارہ جاوید کی طرف اس طرح نہیں ہے کہ جاوید نے بلتی میں پڑھا، پرگی میں پڑھا، نہیں، یہ ہماری رواج چلتے آ رہے، لیکن نوجوان طبقے کو چاہیے کہ اگر آج ہم کو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے برابری میں کھڑا کرنا ہے تو ہمیں اپنی زبان کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شنا زبان میں مرثیے نہیں لکھے گئے ہیں۔ شنا زبان میں رحمت ملنگ جان کی ایک بڑی ضخیم کتاب موجود ہے مرثیوں میں، فرفوہی صاحب ہے استور کا، ان کی ایک کتاب ہے آشو ہیون، یعنی آنسوں کا سوغات، یہی کربلا کے شہداء پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کے آگے جب ہم یہاں کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پہ شنا مرثیے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ محفلوں میں نوحے ہو، جو ہمارے عام جو ہمارے لداخ کے جو محفل کا طریقہ ہی الگ ہے، لکھنؤ میں اور کوئی طریقے میں، پاکستان کے باقی علاقوں میں دیکھیں ان کا الگ الگ طریقے، ہمارا ایک انوکھا انداز ہے۔ تو اس میں پہلے جب واعظ و نصیحت کے بعد جو پہلا نوحہ پڑھا جاتا ہے نیچے بیٹھ کے، وہ بلتی میں آج بھی ہوتا ہے، آج بھی پڑھا جاتا ہے ہمارے کرکٹ، مجداس وغیرہ یا یہاں چھانگن وغیرہ ان علاقوں میں۔ لیکن مجھے لگا ذاتی طور مجھے لگا کہ بھائی اگر میں اپنی زبان کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ ہم کو بھی اپنی زبان میں کچھ مراسی جو ہے وہ لکھنے چاہیے۔ تو یہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کرگل کے اندر شنا زبان میں مرثیے کی شروعات جو ہے میں بندہ ناچیز نے لگائی، اور پہلا مرثیہ میں نے لکھا تھا 1985 میں لکھا تھا شنا میں۔ تو اس وقت میری مراسی کی 2 کتابیں ہیں، جل زہرا، اور ایک ابھی حال ہی میں وہ میں پرنٹ کر کے لایا ہوں، انشاءاللہ ابھی ہم اس کا رسم اجرا کرنے والے ہیں۔ ہیون ہے، اس کا نام ہے ہیون، وہ بھی پورے مراسی پہ ہے۔ تو پہلا مرثیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ لکھا تھا روج فالی مصیبت گا مظالم بٹ پشی زینب گمئی فوج دجی زینب۔ یہ پہلا مصرع جو پہلا مرثیہ جو لکھا تھا میں نے 85 کے بعد میں لکھا تھا، بعد میں اس کو ہم نے پھر چھانٹ بٹ کے تھوڑا اچھا بنا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب شنا زبان میں بھی یہاں لداخ کے اندر انشاءاللہ مراسی لکھے جا رہے ہیں، بہت سے نئے شعراء ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس میں۔ اور میں تو یہاں پہ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ہیں جو ادب کے ساتھ شغل رکھتے ہیں، آپ سے بھی میری گزارش رہے گی چاہے وہ شنا ہو، بلتی ہو، پرگی ہو، کیونکہ جب تک آپ لوگ کام نہیں کریں گے یا ہم کسی کا محتاج رہیں گے تو ہماری زبان تو صرف کاغذوں تک رہ جائے گی، ریکارڈ تک رہ جائے گی۔ ہم سب کو اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ پرگی میں بھی نہیں ہے، پرگی میں مراسی مجھے تو نہیں دکھے، 1-2 ہوں گے جو یہ اپنا شیخ صاحب یہاں سوت کا کم ہی ہے، 1-2 ہی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ادب میں قدم رکھ کے جن کو شغل ہوگا اس میں کام کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے ہی مرثیہ لکھا نہیں جاتا ہے،
मरसिया लिखने के लिए भी एक नरम दिल चाहिए। नरम दिल से ही ये जो अल्फाज जो निकलते हैं शायर व शायरी, वो आपका शायर व शायरी मरसिया की शक्ल में निकलते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा मरसिया के बारे में, क्योंकि मरसिया की जो तारीफ शुरू में काचो साहब ने भी की, इन्होंने फेरोज़ रब्बानी ने भी की। मरसिया के मानी है रसा से निकला है ये लफ्ज़, यानी आहो बुका है, आहो बुका। तो हम खुश नसीब हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले मानने वाले हैं। हम मरसिया लिखना चाहें तो खुद बखुद जब उनको हम याद करते हैं तो मरसियों की एक ज़ख़ीम किताब बन सकती है, जो मसाइब उन्होंने झेले हैं। तो यहाँ पे मैं जो पहला शायर का एक शायर आप लोगों के नज़र करूँगा, वागाटी बोई गम समरोन ससगर्रास मौला हुसैन। ये हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं, शायर ने इस तरह कुछ अंदाज में कहा है कि हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाती है कि ए भैया आओ हम गम को तकसीम करें एक दूसरे में। थी नसीब शाम का कोफा में हिस्सा करबला। तो कहते भैया तुम्हारे हिस्से में ये करबला है और मेरे हिस्से में। तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, जज्बाती हो रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, महफिल में एक और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का इजाफ़ा हुआ है, तो मैं मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ मुहतरम जनाब आख़ोन सफ़दर साहिब से कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ और ऐसे बुजुर्ग हस्तियों के सामने तो मुझे एक मिसाल याद आई। कहते हैं असम्बली में, हमारे कश्मीर की असम्बली में एक बार हमारा अब्दुल्ला सज्जद मनुष्य बने, तो हमारे करगिल के कुछ वफद गए, तो उन्होंने बात किया तो बोला देखो आप लोग कुछ लेने के लिए आए हैं। बोला हाँ। तो बोला देखो जोरा की मिजाज ले लो, जोरा मुझसे छीन कर लेते हैं। इस बार मुझे ये भी यही हुआ कि आप लोग मुझे छीन कर मैंने एक दो पाँच मिनट लेगा। शुक्रिया। जैसे रसा पे आप लोगों ने बहस की, जैसे रब्बानी साहब ने अपनी दानी से बहुत कुछ वसअत है इसको, और इसमें तो हमारे ये तो मास्टर मान लें हम गाचों को, इस बारे में बहुत कुछ तहकीक की। मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपनी तारीफ थोड़ा करूँगा, मेहरबानी आइंदा मैं आप लोगों को सीखूँगा। मुझसे सिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे सीखूँगा मैं इंशाल्लाह। तो एक मुनज़्ज़म एक मजलिस हो जाए इस बारे में। तज़ल्ज़लत लिआल मुहम्मदिन, तज़ल्ज़लतिल जिबालु लिआल मुहम्मदिन, फ़कादत सुम्मुल जिबालु तज़ूब। ये कभी आप हज़रात पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं छोटा सा अपना हिस्ट्री सुनाऊंगा। 81 से 85 तक बड़गाम के एक बाबुल इल्म में पढ़ा हूँ। इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मौलवी आलिम तक पढ़ा मैंने। ये रिसानी है, रसा है, रस से निकला है। रस मैंने मय्यत को सामने रख कर वाविला करना। मरसिया मा रसा अलैहि, जिस पर रोया जाए, वाविला किया जाए, मा अलैहि, जो सामने हो। तारीख ये बता रही है कि ये कहाँ से शुरू हुई। जबान कुछ भी होगा, हमारे मौजू है सिर्फ मरसिया। ये हजरत आदम से शुरू हुआ। जब कत्ल ना हुआ कोई उनके लड़के का, तो उस वक़्त मरसिया पड़ा हजरत आदम ने। जबान कुछ भी होगा, इसके साथ हमारा कोई बहस नहीं है। जब भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहीं कहीं जाते थे तो मरसिया पढ़ते हुए जाते थे, और साथ परंदे चरंदे पत्थर अशजार अहजार सब हजरत आदम के साथ साथ मरसिया पढ़ते थे। जितना भी साथ अभी तक इस बहस में रखा हमारे रब्बानी साहब माशाअल्लाह की इल्म में और दानिश में इजाफा हो जाए, तो बाज़ाब्ता जो मरसिया को कीमत मिली है, एक वैल्यू आ गया है,
وہ حضرت حمزہ کی شہادت سے ہو گیا احد میں. کیوں؟ ہر قبیلے کی آدمی جو مجاہد شہید ہوتے تھے ان کی پوری خاندان ساتھ ہوتے تھے، تو اپنے اپنے خیمے میں جا کے اپنی میت پہ وہی رس کرتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے. ادھر رسول خدا خود زخمی تھے. جب میتوں کو سامنے لایا گیا، خیمے میں لے لیا، تو حضرت حمزہ کی میت پہ کوئی نہیں تھا. غور سے سنیں مرثیے کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. تو حضرت حضور نے فرمایا میرے چاچے پہ تو کوئی رونے والا نہیں. تو ایک قبیلے نے کہا ہم آ جائیں گے. تو حضرت نے کہا نہیں، مختلف قبیلوں سے لے لو. تو بین والے، بین کہنا ہے اس طرح چاہ کے، یہ عورتوں کا کام ہے. تو کچھ قبیلوں کی عورتیں آ گئی. حضرت حمزہ کی میت 3 دن تک خیمے میں اور 3 دن تک مرثیہ خوانی ہوئی. اور آج تک تاریخ مدینے میں یہ بات نمایاں ہے کہ جب بھی مدینے کی کسی تشیع یا تسنن کی میت ہوتی ہے، وہاں اس قبیلے کی عورتوں کو اب تک بھی بلا کر مرثیہ پڑھی جاتی ہے. یہ مرثیے کی اتنی قیمت ہے. پھر سب سے بڑی قیمت کہاں ہو گئی؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یا شہادت یا وفات، تاریخ کی ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے ابھی، کیونکہ کوئی کبھی مہربانی کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ حضرات سے، ہم جیسے لالو پنجو لوگوں کو بھی کبھی شمولیت کیجیے مہربانی. تو سب سے پہلے جو مرثیہ کو باضابطہ قافیے کے ساتھ جو پڑھا، جیسے آپ نے اشارہ دیا حضرت فاطمہ، اس کے بعد مولا امیر نے نفسی علی ظفراتها محبوست یا لیتها خرجت مع الظفرات. میری جان، میری روح، میری جان رونے اور روح کی بیچ میں پیسا ہوا ہے، پیسا ہوا. نہ روح نکلتی ہے نہ یہ غم جاتی ہے مجھ سے. یا لیتہا، اے کاش، اے کاش، افسوس اے علی، افسوس اے علی، خرجت مع الظفرات، جو اس وقت میں آنسو بہا رہی ہوں فاطمہ کی مرکت پہ، علی کی روح نکل جاتی. باضابطہ ایک مقام مل گیا مرثیے کی. دیکھیے اب یہاں ایک غلط فہمی ہے ہم نے شعراء حضرات نے، وہ یہ مرثیے کو شعر نہیں کہتے ہیں. مرثیہ شعر ہے، مرثیہ شعر ہے. آپ مفاتی کا مطالعہ کیجئے جس میں ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنی 4 بیٹوں کی میت قبر کا نشانہ بقی میں بنا کر وہاں اس نے رسا کیا ہے. تو اس کے اوپر لکھا ہے قد شعر، یعنی فاطمہ، یہ فاطمہ نہیں، اس کا بھی نام فاطمہ ہے نا، ام البنین تو بعد میں ہوئی. ام البنین نے اپنی بچوں پہ یہ رسا کیا، اور شعر میں آتا ہے، شعر میں آتا ہے. چونکہ شعور انسانیت اس کو پیدا کرتا ہے، کبھی مرثیے کی شکل میں غم اندو لے کر، کبھی قصیدہ و مدح کو لے، صفت کو لے کر. لیکن جہاں تک میں نے عربی کلاس میں پڑھا، جیسے میرے استاد نے مجھے پڑھایا، مرثیے کی 3 پہلو ہے. ایک جیسے آپ نے گرمت چہرہ جسے ہم تمہید کہیں گے، اس میں خلاصہ جیسے آپ کشمیری زبان، کچھ کشمیری تو اب ممکن ہے میں دعویٰ کر سکتا ہوں آپ سے زیادہ مجھے معلومات ہے، کیونکہ میرا ابھی تک وہی لینے دینا اب تک ایک عزیز، اب تک میں اسی خاندان میں ہوں، خاص کر برگم بہا خاندان میں ہوں. تو سمندر، آسمان، کشتی، پانی، پاگل، ہر چیز. تو یہ مرثیہ ایک نا اسلام میں باضابطہ اس کو مقام ملا حضرت فاطمہ الزہرا جیسے آپ نے لکھا اور مولا امیر سے. پھر اس کے بعد حضرت زینب اور ام کلثوم سے ملا، باضابطہ مقام ملا. اور آج کل جو مرثیے کا مقام ہے، یورپ میں بھی عربی مطالعہ کیا جاتا ہے، مرثیے کی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو میں امام شافعی علیہ الرحمہ کی بس اس بند سے میں زیادہ آپ کو، چونکہ میں چوری چھپے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے آپ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، بھائی گوڑے کو لائے ٹائم ضائع کے. تزلزلت لآل محمد، تزلزلت الجبال لآل محمد. ارے انسان تمہارے رونے کی کیا بات ہے؟ ارے اہل بیت والے تم روتے، تمہارے رونے کی کیا قیمت ہے؟ تم اپنے رونے پہ ناز کرتے ہو، یہ رونا نہیں ہے. کیوں؟ تم نے ابھی تک پڑھا اہل بیت کیا ہے، کیسے قتل ہوا ہے. اب تو بڑے بڑے پہاڑیں جو اپنی جگہ پہ تھر رہے ہیں، لرز رہے ہیں وہ پہاڑیں.
فقادت، اگر کربلا کی پوری مصیبت کو کسی پہاڑ پہ پڑا جائے، فقادت سم الجبال، جتنے بھی بڑے 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 ٹھوس پتھر جو کسی بھی مطلب اوزار سے نہیں ٹوٹ جاتے، حسین کی مصیبت میں پگھل رہے ہیں، پگھل رہے ہیں. یہ مرثیے کی اتنی مقام. یہ کس کا ہے؟ کچو صاحب آپ کو پتا ہے یہ مرثیہ کس نے لکھا؟ ہاں عربی والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اس کا باضابطہ اسی پر. اور جب مدح میں آ گیا نا، مدح میں جب آ گیا امام شافعی علیہ الرحمہ، پہلے مدح میں پھر مرثیہ میں گئے، پھر لوگوں نے کہا یہاں رافضی، یہ تو رافضی ہے، ہمارے پاس بہت اچھے الفاظ ہیں جو اہل بیت کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو رافضی کا نام دیتے ہیں. ہاں یہ پکا جناب. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی کہا یہ رافضی ہے. امام شافعی نے یہ لکھا فقادت سم الجبال تذوب، بڑے بڑے ٹھوس پتھریں، پہاڑیں پانی پانی ہو جاتے ہیں. تو تبھی تو محتشم علیہ الرحمہ نے کہا نا کیا، خاموش محتشم عظیم شعر خون چکان، خاموش محتشم عظیم شعر خون چکان، مرغ ہوا و ماہی دریا کا شور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خیالت کی لطافت، احساسات کی گہرائی اور الفاظ کی خوبصورتی نے اس محفل کو یادگار بنا دیا ہے. اب میں دعوت دے رہی ہوں ایک ایسی شخصیت کو جنہیں ادب بلدی میں نمایاں خدمت پر پدما شری جیسے باوقار اعزاز سے نوازا گیا. جناب آخو نصر علی بشارت صاحب، آپ مقام خطاب پر تشریف لائیے، اس اہم عنوان پر اظہار خیال کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کاچو صاحب، افساری متی طالبانہ طالبات، ما چوکن اللہ یتی شکر ادابت پیما چوک دینا چیز پلا دی موقع کا نیانو دعوت تاس. البتہ ربانی سروس مالدی قسمی موضوع چی کا نیانو مرسی کا ذر من ذرم الحکم مبس گوانا نیانو تقریباً 15 سال دونی مرسی کا متی ریڈیو کرگیلا پروگرام ٹرانسپرو پر تھون سے ممکن ان جات رائدون نمالا پروگرام تا پننا ماس دی موضوع پہ کدی پر بہتر بزر بانیانو پا ماس ماری موضوع کو لریا خرابل اللہ تکا ماس ماری کاری کھائی تھون جو فامد کھمت چھے سے دیانو نیتم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دہلی یتم اس جد سے تعلیم یا کسی جد سے ڈگریت یتم اس تحقیقات بسین گوانا یت سمجھل کہ دینیو پدما شری اوارد تھا بنا چلے کی حکمت کھوئی سی تلا سنت چک ڈگری دو تزرے شاید ایتے سنگی سی تنا پہلی جامعاتی سرفیکات تزرنے اس طرح دے سرفیکات کو مت. البتہ مس ہماری عمری تقریباً 55 سال بلتی نوحا مرسیہ قاصدی کا نس لاس بسے دیا نس کیاسی گوانا مالا دیانوک خاندانی اثر دے اثر انگادنی سپا لاس بسی کاجو صاحب محقق خوص دون لمس دی تحقیق یا مرسی کا ذربا دے بنا متی ربانی صاحب اخون سادس جسل بینس مرسی منگو آنا شاید دی موقع کدی سپرات آما بے محل میگو تینگاتی کارگیلے کا
مرسيا نوحي قاصدين بعد طويل ماتي بيري بيري تشي كي كنا غتانا خيات لا تونسو دوغانا شايد دنيا رددل وتسو بنا چيكنا چيك بدل وتسو سوي جگہ کہ یہاں چدر وتسو واننگي مرحوم بواشي غلام حسين کرکچو شاید يطالع جوان كنا تفهمي روك 2000 کی آبا قبا چگونے عربی تھوٹ چیزیں میں پا عام لباس چیئے نک دکتین پا آغا صاحب لی باری نک کاچو صاحب لا پورا معلومات البتہ ادب شوق یوت سک یوت پنے تقریباً 1977 آس پاس اس پر آئین متی کرگیل ایک استوری اس کی نوحا مرسی قادان جنبی کوشش بس دادن دو قسمی رفیت سے مشورہ تنخن سے سوسائٹی سے میں چکی دی مال سے کسوں سے دیو کھوں مر گیا جو ہماری ماتت تو دیجو دیو یہاں دیکھا تھون نغات نیمبو کو ایک زرخان سے میں چک وانا ملسا آیات لکھوان دولے سوں سے کوشش بسے برانسہ دکھ سے دون جمع بسے 1977 یعنی پہلا قاصدی شبو شاعر کوشش بس دیسانا مرحوم بابا خطول لگوانے سبھی کھتے سوں 1200 روپیہ بھائی چننے کھنے سو بعد اینو تاخا میں دیو سویسٹ تلیوین چی بچک بین درے البتہ دیتنا کاچو محمد رحمان منسٹر جو سو خوش تلیوانا کھوز کلچر اکیڈمی دیتنا متی کدا محمد سنین جو سو خوش تیتانس کھوز تینو کاتب تانسے دی لقپی کدون بیچ اکچے ٹھیک ٹھاک باسے پریس لاتا مانا پریس یعنی 3000 روپیہ بشوقی کا لاگت ہوں بہت سے صرف 1200 روپیہ میں تیوک میں خیر پریس لاتا تاں سے یا جاگہ پھیتوک لا 200 گھنٹہ کا ذریعہ دے چوک پہ گھتون من میچک تھو گوالشت فہمت بخوان دمیو تھونے بھائی کنے تریز کی یہاں چاہوں اس کا ذریعہ تریانا بہت زیس نا دی کلا چوک پدرے خوئی دی مرسی شوقی سپرا سے ماتا البتہ ملکی پہلے کام بچے جو مجلس دمی دے جال لو سن اے جال یان تو دمیو دے جال کو تری دے جال سن بس اے جال دمی تو سے کو نی پھلانے دی کہ برانسا نی نا کو یان دے کہ شو دے کو دعوت تا منا با کوئی سیتلا گونزان لاسو گونا کوئی دے کا چتو گونزان پزو سے نہ یوم دی منا کوس صندوق چ تان دی چاس صندوق چ دول کولیک چ تان دی کولیک کو سو سے برانسی نو دی کولیک کو ہے زرے بس نیال پہلے میں درنگل دوچ پہلے روشتو درزر کا سمیت البتہ دی میسوی پر تاقا سمیت گوانے شاید کرامت یا موجزہ نچی درنا دوچ سکے ائمہ چاہدو دا معصومین خدمت گوان بانا دی میتایا بسے دیکھا تانس خیر تتنے ٹانگا دل بھی ٹانگے نوک صندوق پتا سے صفحہ کلو سران کھول مانا دی نوک برابر 2000 روپیہ صندوق میں اسیو دے صندوق پتا نیشی تلیوت 200 روپیہ خوانو کلی شوپی سفر خرچ 3000 1000 خوشی تے 2000 ایمی کے نظر پہلا قاضی شبون 77 طالبان شایع بس وانا بوی دی اثر کنی کا مانا چون چک شوگوس اما بوی کوشش ہے تو کی تعلیم چیزرے عالم چک یہ لائنیں تو مگر شکر کرنا عالم چک مالدان تھا میں نپوسن بھوتو پاچی تھا وانا جو تقریباً 15-20 سال دلہ تائر بس بھی موضوع چین دیا نوک بات سکنتی کاتو صاحب نا ربانی صاحب ہن صاحب اس کا سلمس ان نسیوان عدیدی بیشتر کن پیتان تاپتون چوبت مرسی عربی اس کا دیا نوک دیکھ رہا پر لذر بگوئی دے بیا نوک رگالکان چیز تو کھا کمال کن بیان بسے دیس تو دکا کھوکول نبوگاق من چوبت تاریخ نظم سے لفظ مرسیہ اپنی کا سلمس رسا اندرے رسا چنمو مسوں سے رسا معنی گالکان چیگے کا ہوا کوئی لحمو صحت من بیان دا دون کوئی کسنی سرقی شیار گزر با مرسیہ کل فیتوس کو نیام شما چکسکات کنی گزر بھی انسو مرسیہ صرف دونگی کا چوک پنو حضرت آدم فیقوز حضرت عادی شہادت کا سوریانی اس کا گزر بھی اندر مثال روایت کنی فرق دل جوکتو حسبہ شخصیت چگل سننا دکا سا مرسیہ در بھی ان پا اما
یا تسپین بلکینا اردوس کا دیا مرسیا شہدائے کربلا تاریخ نستود خان شہادت واقعون بیان جالا مخصوص ہوں سے اردوس کا دیا مرسیا کو شاعر میر زمیر تحفظ مرسی جز کنلا زستا خیلی کا پوکت سے حصہ چو سے گوانا دینا نس چونچی کے مختصر چنگل جہول بنا نمبر 1 چہرہ دی حصہ وین اصل موضوع پر تعلق مدبال کی دیانو بسی دنبنا شکل نیمی ساتنا دنیا یشتنمت دونا حمدنا ناکن باید بیسو سراپا نیسر سی جوز پو سراپا دی حصہ وین جان لشاقی شخصیت پروے کا کشاہنا دلزونا دوستوں بیان بیسو سمر سی پو رخصتیم ده سن تمام شخصی حالت دون خوری عدید کنی شیرین رخصت لنی حالت کو بیان بیش آمد جیر سی حصہ آمد این سجو آمد این خوی جان شخصی وقتی شان نا شوکت نا سواری نا شو مزن گو چکین سو رجا دین سجو غیر سساو رجا دین مرد میدان پس خوری ذات سر کن نا خوری کود پر تخه گو چکین سو تو برسی جمع سجو جمع حسین شاعر پس دشمن نکشل بی شجاعت نا طاقت کو بیان بی انسو اور دون حصہ شہادت ان سجو شہادت ایتی حصہ وینو تھموی تھمیں شاق بھی میرے سپاہ سالار کو شہید ہوئے بیان بی انسو بین ذرین سجو بین مرسی آخری حصہ انسو دیگه دی پوینو کری عزیز مسلمون شهید بگا سیان صفات کن بیان به این سکن مرسیہ عربی فارسی نہ اردوی کا بیان بے مینیو شعراء کن پیدا سوست عربی مرسی کا حرزدق پیٹھاپس حجاز نہ عراق کونلا وہ فریاد گجوس میر انیس نہ دبیر پیاپس اہل ہندوستان لا اردو مرثیہ زرے شان شہدائے کربلا بیان دس یو چوکو کشمیریانو مرزا ابوالقاسم حبہ خاتون نہ یوسف بابا چوک شاعر کن دنس دیکھا بلتستانی حسین محب نہ ذاکر چوک کمال مرثیہ کو شاعر کنس محشر باپا دس بلتیس کا دیگا بوگاه نا کقل پشن کن لا دونو کر سکلو دیوانا یا بوکلو یو تقیان میتا خونسا ضرب انسو اما اسلام چوک تون پیوخلا خدا استودخان استودرون لا خدا پیلو یو چوکو امام پی استودخان صفات کن لا امام پیلو ضرب با زوک توک خلو پھسپا دانا سرننا دامن نساد نیمبو تا مولا مخصوص ہو کلے کلے دی مالکا عربی نا فارسی لفظ کن حمل نعت مرثیہ نوحہ قصیدہ بحر طویل کن استعمال سو نس یادانا دونی جو خل بس رگل پی نامزونیاں مختلف سکتی مرثیوں زرے فارسی سکتی مرسی نموجی نیچک دینا نسیتا لا تھن چپی کوشش بیت دی مرسی نو خیماغا میخلانے دشمن ہیڈی بیس پی دیبانا دی میز نیا دیکا زود منگمو ٹھوکسوں پی منظر کشی بین شاعری کسل بیمت زدن آتش آن خیمه گهرا کی سوزانید دوش مهر و مهرا بطول دویونین شد در تلاتم نمودی دست پای خویش تنگم گه در خیمه گاه برون شد دل از آن غصه اش دریای خون شد اردو زبان ادبیه و مرسی دونو مصرنگ است
نسبة يا سمبا يا غابدوغت با أما دوسه اردویا نو مرسیا مسدس سدوغت ده بنا کاچو سادی کسل نوز که مرسیا 150 بان سخت اردویا نو زربین زدره وانا میر انیس پیاقوس حضرت اون محمد تنوی شق حالت بیان بین نسو سنسی وقفو دون جناب زنابی پیاقوس میگه اوت نیسکاله تنوی ترغیب من فی شوق و نقشو دیبزوی کا بیان بین اعدا کو میری دودھ کی تأثیر دکھانا اعدا کو میرے دودھ کی تأثیر دکھانا دادا کی طرح جوشر شمشیر دکھانا اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا تن تن کے عداللہ کی تصویر دکھانا گوانا 32 کا دیان بیا گوئے مرسیوں فارسی شتنتون فیم سک گوانا دون شورا کنست عموماً دون بن نصف فارسی کر بیت سک دے وانا دے ترجمہ خان اردوی بلتی کا یون سک وانا انیس بلتستان مقبون حسین علی خان محبی فیقوس حضرت ام البنین فیقوی کھوری بوچو شہادتی کا سکہ سلبیوں مولا دیبزوی کا پھنگ بسے منظر کشی بین کھوری بوئی شایان شان استقبالی کوئی اہمیت بیان بیامت بلکہ حسین ندرس ضربی الفاظ پہ شامل بسے شعر پہ اعلیٰ اہمیت پہ منچک سے کسل بیومت ما کمر گاما حسین ندرس لوگ سے تھن زنری کھوپا گرے پکان افسو سے گالتی آن لبو دیو این پجو دی بنچک گوانا محبی فیقوس حسن سبز قبای میگه اوت شهزاد قاسمی زیزی زربی سیک بلا نظم دست دی بیانوک حضرت شاه قاسمی نسو سنچه با سنچه سمید لوخ پتون سے قربانی جذبہ نان سرفہ مہمان شاقوی زو منظر کشی بن کسل بیمت ستون سم چسمق نلورگو بفی جا کھرو کرگده ستوسم چسمق نلورگو بفی چا کھورو کرگده سترق پو اکوی کسکور بالیان سونس تھمیان تھده چق پا نانگو نبر لکشله نا یوسه دانت گرون پی نانگان تونه نانگرگو سترنگی بخ زده سان چوکس آنگو لکان سوس استرال پو دیرینگ لگو سانچوکس آنگو لکھنگ سوس استرال پو دیرینگ لیبو بخمو کھیدے نانگی آنگو با سنچے تھا پشادے وانا دیبزوی کا بلتیس کا دی قادل کلام شعراء کنس کربلائی واقعی منظر کشی بسد مگر افسوس دی محنت بسد شوش پی کلام مستوری کوئی نیوت وانا نتی سامین کن لا جخول نسویشی تلا نتی پرانا شاعر کونی کلام کا تو یوتنا دون ناچی شیتل تھن چکنا ناز دون محفوظ بیک پا گوانا آخر پہ کا سید و شہدہ پھاقوی شانیا نک چھما دکنا دے اجل نسواب پونگتانس مصیبت بنا دے پھانچک یہ کہاں سے تکن اجازت دے من بخشس برنگ پشخنا گو چخنا حسین سم سے من تھپچی برنگ پشخنا گو چخنا حسین سم سے من تھپچی ادرتنا قرآن چک زریوت مجشک و ریپچی ادرتنا قرآن چک زریوت مجشک و ریپچی زہرائی رومالیان موتک گوچما لکھنا زہرائی رومالیان موتک گوچما لکھنا باب گوت بهش موس نانگوزم بیاس نانگو چکنا باب گوت بهش موس نانگوزم بیاس نانگو چکنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
اختتام سے پہلے مجھے ایک لفظ بولنا ہے. خواتین و حضرات، بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ کافی دیر سے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، اور یقیناً یہ صرف پروگرام نہیں ہے، جیسے کہ اخن صفدر صاحب نے کہا کہ ایک عظیم عبادت ہے جو آج کی شام جو ہے ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہے. اور ایک لفظ یہاں میں ضرور، بلکہ ایک بات جو ہے، لفظ تو نہیں کہوں گی، ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے. آپ جب غزل کہتے ہیں یا سنتے ہیں تو غزل میں صرف داخلی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، معشوقہ اور عاشق کی بات ہوتی ہے. مثنوی کا جب بیان آتا ہے تو وہاں شہزادوں شہزادیوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. ربائی میں صرف جو ہے ایک ناصح ہوتا ہے جو نصیحت کرتا ہے. نظم میں ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس کے تمام اشعار گھومتے ہیں. مرثیہ وہ واحد صنف ہے جس کے اندر زندگی کے تمام رشتوں، تمام اخلاق کے بیانوں اور تمام باتوں کو سمونے کا جو ہے وہ اس کو صلاحیت موجود ہے. مرثیے کے علاوہ آپ کو کوئی شاعری اس پائے کی نہیں ملے گی جہاں باپ اور بیٹے کا جذبہ دکھایا جا رہا ہو، بہن بھائی کا جذبہ محبت کا جذبہ دکھایا جا رہا ہو، بھائی کے محبت کا جذبہ دکھایا جا رہا ہو. اس لیے ایک آخری بات، ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے، اگر اچھی زبان سیکھنی ہے تو مرثیہ پڑھو، اچھے اخلاق سیکھنے ہیں تو مرثیہ پڑھو، اچھے اقدار سیکھنے ہیں تو مرثیہ پڑھو، اچھا انسان بننا ہے تو مرثیہ پڑھو. حسینی مجلس کا کوئی انعقاد ہو جاتا ہے تو میری بولتی بند ہو جاتی ہے. یہ میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں. جب میں اس پہ کمپیوٹر پہ یہ جو مرثیے لکھتے تھے نا تو آنسو خود بخود نکلتے تھے. میں یہ کہنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ دلی میں ایک دفعہ ربانی صاحب نے ہم کو بلایا تھا، دلی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے، وہاں JNU میں، کس میں تھا، جامعہ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی. تو آج آپ لوگوں کو دوبارہ دیکھ کے چاہتا تو ہوں لیکن ہوگا نہیں، چاہتا تو ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح دوبارہ ایک اسٹوڈنٹ بن جاتا اور دلی تک پہنچتا، لیکن اس وقت ہمارے زمانے میں دلی تک جا کے پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ ہمارے نمائندہ بن کے پورے ہندوستان میں پھیل کے آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے وطن کا نام روشن کر رہے ہیں. ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے فنکشن کرتے رہیے، سارے کلچر پہ کر دیجیے، ناٹ اونلی ون دس. We should be able to understand our all cultural aspects جو ہم ہیں. آپ کو کوئی پوچھے گا تم کہاں سے ہے تو یا تو کرگل لداخ، دونوں بول دینا ہم کرگل لداخ سے ہیں. تو کرگل لداخ کے لوگوں کی کیا خصوصیات ہے، کیا تاریخ ہے، کیا میتھولوجی ہے، کیا ان کی کلچر ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو مبارکباد. ایسے فنکشن جو آپ نے یہ کیا، یہ میں نے پہلے عرض کیا، میری بولتی بند ہو جاتی تھی، اس وقت میں نے یہ نہیں کہا، اسی لیے دوبارہ معذرت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. آپ سب کو مبارک، آپ پھلے پھولے. تھینک یو. محفل کے اختتام پر میں دعوت دیتی ہوں وائس پریزیڈنٹ آف آل کارگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دلی مسٹر سجاد حسین کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آج کے اس محفل کے تمام شرکا مہمان گرامی کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سجاد حسین، وائس پریزیڈنٹ اقصد. سب سے پہلے میں پوری اقصد کی ٹیم کی طرف سے آج کے ہمارے اس پروگرام کے اسٹیمڈ اسپیکرز مسٹر کاجو اسفندیار خان، مسٹر اخن اصغر علی، مسٹر رضا امجد بڈگامی، مسٹر فیروز احمد ربانی اور مسٹر اخن صفدر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک خوبصورت انداز میں آج کے اس ٹاپک پہ ویلیبل انسائٹس دیے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں کلچر اکیڈمی ہال والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ ہال پرووائڈ کیا اور اپنا سپورٹ دیا. اور یہاں پر ہمارے اقصد کے فارمر ایلومنائی بھی یہاں پر موجود ہیں، تو میں آپ سبھی لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یقیناً آپ کا یہاں کا پریزنس دکھاتا ہے کہ اقصد ایک اسٹرانگ اور کنیکٹڈ کمیونٹی ہے. اور آخر میں ہمارے اقصد کے والنٹیئرس کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنے ہارڈ ورک اور اپنے پورے ایفرٹ سے اس پورے پروگرام کو سکسیس بنایا.
इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.